بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو کیا اس کی میت کو کندھا دینے کے لیے صرف اس کے محرموں کا ہونا ضروری ہے، یا اجنبی لوگ بھی، نامحرم لوگ بھی اس کی میت کو کندھا دے سکتے ہیں؟ اس پر ہمارے ایک بڑی محبت کرنے والے وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں کسی عورت کی میت تھی، تو وہاں پر ایک شخص نے یہ اعلان کیا کہ عورت کی میت ہے تو اس کو صرف کندھا دینے والے محرم لوگ ہی ہوں گے، اجنبی لوگ میت سے دور رہیں، وہ اس کی میت کو کندھا نہ دیں۔ اس پر جو ان کے امام صاحب تھے انہوں نے بھی اس کی تائید کی، اور انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ عورت کی میت کو صرف محرم کندھا دے سکتا ہے، نامحرم اس کو کندھا نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیں، اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کی ممانعت فرمائی ہے، جس چیز سے منع فرمایا ہے، وہ تو ممنوع ہے، اور جس چیز سے منع نہیں فرمایا اور نہ ہی اس کے حلال ہونے کی تصریح کی ہے، وہ اپنی اصل اباحت پر باقی رہتی ہے، یعنی وہ چیز مباح ہے۔ یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے تو وہ حرام ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو شریعت نے حلال کر دیا ہے تو وہ حلال ہیں، اور باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت کا سکوت ہے، نہ ان کو حرام کیا ہے اور نہ ہی ان کو حلال کیا ہے۔ ایسی چیزیں مباح یعنی جائز ہوتی ہیں۔ اب وہ محترم جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے، چاہیے تو یہ کہ وہ اپنے اس دعویٰ پر دلیل پیش کریں، قرآن پاک سے دلیل پیش کریں، حدیث رسول سے دلیل پیش کریں، اجماع سے یا قیاس سے دلیل پیش کریں اس پر۔ اور اگر وہ اس پر دلیل پیش نہیں کرتے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ شریعت پر افتراء باندھ رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ ارشاد فرمایا کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے، حرام وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے، اور جس سے سکوت یعنی خاموشی اختیار کی ہے وہ حلال ہے، وہ مباح یعنی معاف ہے۔ اسی طرح دوسری بات پھر یہ ہے کہ ہمارے علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جو عورت کی میت ہے اس کو غیر محرم کندھا دے سکتا ہے۔ شرح ابو داؤد شریف کے اندر شارح نے اس بات کی صراحت کی ہے، اس کی جلد نمبر 6 کے اندر، کہ جب کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میت کو نامحرم لوگ بھی کندھا دے سکتے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک مقام پر یہ لکھا ہے کہ جب کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جو شوہر ہے وہ اس کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے، وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اور اس بات کی تصریح ہماری فقہ حنفی کی کتب کے اندر موجود ہے کہ عورت کے انتقال کے بعد شوہر اس کی میت کو کندھا دے سکتا ہے، اس کو غسل نہیں دے سکتا لیکن اس کو کندھا دے سکتا ہے۔ اب جب شوہر اپنی بیوی کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے تو وہ اگر اپنی بیوی کو کندھا دے سکتا ہے تو پھر دیگر اجنبی لوگ بھی کندھا دے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ عورت کی میت کو قبر میں اتارتے وقت بہتر یہی ہے کہ محرم قبر میں اتاریں، لیکن اگر اس وقت کوئی محرم نہ ہو تو غیر محرم بھی قبر میں اتار سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات کی جاتی ہے کہ عورت کی میت کو صرف محرم کندھا دیں، غیر محرم کندھا نہ دیں، یہ بالکل غلط، شریعت پر افتراء ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے بچا جائے، اور جن چیزوں کو قرآن پاک کے اندر یا حدیث رسول کے اندر یا اجماع امت میں حرام قرار دے دیا گیا ہے وہی حرام ہے، اور جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ مباح ہے۔ لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ شریعت پر افتراء باندھنے سے بچے، اور بغیر علم کے مسئلہ بتانے اور فتویٰ لگانے سے گریز کرے، کہ بغیر علم مسئلہ بتانا اور فتویٰ لگانا یہ حرام ہے، اور ایسے بندے پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔